خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا شیئر ضرور فضول خرچی کی طرف ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ایک میجر ریزن جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ دکھاوا بھی ہوتی ہے. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہم بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہماری اکثر پاکٹ بھی اجازت نہیں دیتی. پروفیسر صاحب, جس طرح سے ہم نے دکھاوے کے حوالے سے بھی بات کی, ہم چاہیں گے کہ اسلام بیسیکلی فضول خرچی کے لیے, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی احادیث کا بھی حوالہ دیا, کس طرح سے منع کرتا ہے اور کتنی سختی سے پابند کرتا ہے. سختی کی بات تو دیکھیں, رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. شیطان کے بھائی, یہ شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. یعنی ہر انسان کو بہرحال اپنے ہر خرچ پر نظر رکھنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے خرچ کریں. حلال میں تو فضول خرچی نہیں ہوتی. ویسے یہ بات بہت اگلی بات پکی کہہ دوں, یہ حدیث پاک بھی ہے, اس پر محدثین نے ذوف کا حکم لگا دیا وہ ایک طرف, لیکن یہ بات حقیقت ہے, سچی ہے. اور امام ان کو صاحب مشکات نے اس کو لایا اس حدیث پاک کو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ حلال کماتا ہے, امام ابو سفیان ثوری کا بھی یہ قول ہے, حلال کمانے والا فضول خرچی نہیں کرے گا. جس نے محنت سے کمایا وہ فضول خرچی نہیں کرتا. یہ جس کو مل جاتا ہے مال, جس کو کہتے ہیں ہادہ من فضل ربی, اوپر کا مال لے لیتے ہیں, فضول مال, اس میں سے زیادہ فضول خرچی کا ذریعہ وہ بنتا ہے. پھر کچھ حلال والے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھتے ہیں کہ وہ تو اس کا رزق حلال نہیں تھا, آپ نے محنت کر کے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. مت کریں مقابلہ. کسی کا لال چہرہ دیکھ کے اپنے چہرے پر تھپڑ مار کے سرخ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ناصر صاحب, یہی بات تھی جس کی طرف میں نے پہلے پوائنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس آسانی سے آ رہا ہے تو پھر اسی طرح سے چلا بھی جاتا ہے. اگر آپ مشکل سے کماتے ہیں, حلال طریقوں سے کماتے ہیں, تو پھر اسی پھر سوچ کے خرچ کرتے ہیں. اور جب آپ سوچ کے خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی کے چانسز اتنے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ تھوڑا خرچ کر کے زیادہ چیزیں حاصل کر سکے, اور اس کوشش میں فضول خرچی سے تو کافی حد تک بچ جاتا ہے. لیکن ایک بات جو ہماری اب سوسائٹی کا ایک بن کے نا رواج, اتنے زیادہ سوٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں سمجھ آتی. بالکل ٹھیک. مطلب ایک وقت تھا, میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنی زندگی میں یاد ہے, عید پر ایک سوٹ ہوتا تھا, اور جب وہ عید پر بنتا تھا تو ہم بچپن میں اتنے خوش ہوتے تھے اس سوٹ کے بننے پر. مجھے اپنی 2-3 عیدیں یاد ہے, میں کبھی شیئر بھی نہیں کر سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کہ میں اپنے گھر کے سین میں سوئے ہوا, گرمیوں کی عید تھی, اور میں اٹھ کے بار بار جاتا تھا. میری والدہ, میری پھوپھی نے کپڑے استری کر کے لٹکائے ہوئے تھے, میں ہاتھ لگا کے اپنے سوٹ کو دیکھتا تھا, اور ایون چارپائی کے نیچے وہ ڈبے میں بند اپنی جو شوز تھے ان کو میرا خیال ہے بچپن میں ہر بچے نے یہ کام نہیں, اب نہیں کرتے یہ بچے. اب چونکہ بچوں کو آئروز مل جاتے ہیں, جب بھی یہ لے کے آگے, جب اب وہ چیز جو ایک عرصے بعد ملتی تھی اس کی الگ خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, عید کی نماز پڑھنے گیا تو جوتی پر مٹی پڑ رہی ہے, تو میں اپنی اسے کپڑوں سے صاف کر رہا کہ یہ صاف ہو جائے. یہ کیا تھا, ایک زندگی کا طریقہ تھا, ایک زندگی گزارنے کا ایک انداز تھا. اس میں ہمارے پاس پاکستان میں فضول خرچی کا رواج نہیں پڑا تھا. اب دیکھیں, ہم نے اپنی روڈوں کو لوہے سے اور سریے سے بھر دیا. اپنی زمین جو ہمارے پاس جو زراعت کے قابل زمین تھی, اس زمین پر سوسائٹیاں بنا دی. جو اب زرخیز نہیں ہے اس کو زرخیز کرنے کے لیے محنت شروع کرنے لگے ہیں. یہ کیا عجیب ہے. بالکل ایسا ہی الٹا رواج چل رہا ہے. اور جس طرح سے ذکر کیا, جو فراوانی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, تو وہ تو یہی ہے کہ اسی طرح سے فضول خرچی کی جاتی ہے, اور نشاندہی کرتی ہے کسی معاشرے کی یہ کہ وہاں پیسے کس طرح سے آ رہے ہوں گے. ایبسلیوٹلی. ڈو یو تھنک کہ معاشی جو عدم توازن ہے اس کی پھر اگر ہم اس کو جڑ کہیں فضول خرچی کو, تو یہ ہے ایک امپورٹنٹ ریزن تو ہے یقینی طور پر. مجھے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا حلال رزق اور حرام میں کیا فرق ہے, آپ نے فرمایا رزق جہاں جا رہا ہے, جہاں پر خرچ ہو رہا ہے, وہ اس کے حلال یا حرام ہونے کا نشاندہی کرتا ہے. تو اگر میرا رزق حلال ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں ان کو یوٹیلائز بھی حلال طریقوں کی طرف کروں گا, حلال معاملات میں کروں گا. اور اگر رزق میں کہیں نہ کہیں شائبہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب سی ریٹ ریس ہے. اچھا, آپ دیکھیں گے کوئی ایسے ریچولز بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. ملٹیپل قسم کی, اب بچہ جو اسکول میں جاتا ہے, جی آج یہ فلانی پارٹی ہے, آج فلانی پارٹی, آج یہ ہے, آج مجھے یہ کاسٹیوم چاہیے, یہ چاہیے. مطلب جب ہم بھی اچھے سکولز میں الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا, لیکن ایک سکولز کے اندر بھی نا ایک ڈسپلن تھی, ایک سمپلسٹی تھی, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ بڑا ایک محبت والا بھی تھا اور ادب والا بھی تھا. تو اب جو نئے سکولز آ رہے ہیں, پیرنٹس کے اوپر عجیب سا دباؤ انہوں نے ڈالا ہوا ہے, ایسے خرچے
आई एम श्योर प्रोफेसर साहब का भी एक स्कूल है तो वहाँ पर इसका ये तमाम करते होंगे कि अनड्यू खर्चे ना हो पेरेंट्स के, लेकिन बहुत से मॉडर्न स्कूल्स हैं जिनको हम एलीट स्कूल्स कहते हैं, या जिनको हम समझते हैं कि इधर अपने बच्चे को भेजेंगे तो पता नहीं कोई सुरखाब का पर निकल आएगा बच्चे का। बहुत ही ज़्यादा ऐसे खर्चे, ऐसे कॉपीज़ के नाम के ऊपर, नोटबुक्स के नाम के ऊपर, लैब के, जी ये लैब का खर्चा अलहदा, फलाना अलहदा, जो हमारे हैं भी नहीं वो भी जो हमारे इवेंट्स हैं ही नहीं। ये वो सब कुछ व्हाट डू वी हैव टू डू विद हैलोवीन? इट्स नॉट आवर फेस्टिवल व्हाटसोएवर। और हम हैलोवीन के कॉस्ट्यूम्स बच्चों को खरीद के दे रहे हैं, ये कैरेक्टर करेगा, वो करेगा। तो ओवरऑल ही ना माशरे का वो जो मॉरल फाइबर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। बड़े लेवल की ना एक मेरा ख्याल है मॉरल रेवोल्यूशन की जरूरत है। और देखिए एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, दुनिया भर में इस्लाम भी जब अपने उरूज पे था तो थॉट लीडर्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं, लोगों को डायरेक्शन देते हैं। वो थॉट लीडर्स उलमा भी होते हैं, वो थॉट लीडर्स स्कॉलर्स भी होते हैं, वो आपके सियासतदान भी होते हैं। अब जिसको मैंने फॉलो करना है दस्ते अदब जोड़ के, किसको खास तनाजुर में समझा जाए, मैंने उलमा को फॉलो करना है। अब उलमा खुद इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, 600 मुसल्ला गार्ड्स हैं उनके, बेहतरीन उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बेहतरीन महंगी तरीन उनकी जो घड़ी है, जो घड़ी उन्होंने पहनी है वो मेरी गाड़ी से महंगी है। अब वो जब मुझे फकर का, दरवेशी का, फारूक आजम का, मौला मुर्तजा का वो जब कॉल देंगे और कहेंगे कि तुम सादा हो जाओ, तो मैं तो सामने देख रहा हूं एक अकबर आजम का लाहो लश्कर, अकबर आजम का तर्ज अमल, तो बात बनती नहीं है। मेरा मोटिवेशनल स्पीकर भी जो जिसने मुझे मोटिवेट करना है, जिसने मुझे इंस्पायर करना है, वो खुद भी क्या किस चीज पे इंस्पायर कर रहा है कि नए पैसा ऐसे कमाते हैं। यानी सारी तगोदोई इसके ऊपर है, अखलाकी तरबियत पे तगोदो नहीं है। ट्रू। पैसे का शॉर्टकट कैसे आएगा, सारी तगोदोई इसके ऊपर है। मैंने कोर्सेज भी वो डेवलप करने हैं। तो जब मेरे थॉट लीडर्स ही ऐसे हैं तो फिर मेरा आज का बच्चा, नौजवान, मेरा ख्याल है वो तो माजूर है टू एन एक्सटेंट। उसको तो मैं कल को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप ट्रेंड्स भी देख लेना जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पे चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो भी यही बताते हैं कि जो आपको दिखाएगा ना कि आज मैंने ये फोन ले लिया, आज मैंने ये गाड़ी ले ली, आज मैंने, यानी वो थॉट लीडर्स जो आपके खड़े हैं आगे, वो आपको बता भी यही रहे हैं कि हम इसलिए आगे क्योंकि हमारे पास ये चीजें हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास इल्म है। मेरे पास इल्म है, ये तकवा है, यार्डस्टिक की पैसा बन गया। अच्छा, अब देखिए बहुत बड़ी ज़रूरत है ये किस बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करने पर पाबंदी लगाए हुकूमत। हमारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क का पैसा इस तरह से फ्लाई करता है। हालत क्या है मुल्क के अंदर, मईशत की क्या हालत है, मईशत की ग्रोथ क्या है, हमारे ऊपर कर्जों की क्या कंडीशन है, और बड़े बड़े अमीर मुल्कों में वो सहूलियात नहीं है जो हमने कर्जे के ऊपर ला के रख दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर भी हम बात करते हैं जी। खैर रमज़ान में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना।